ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بیار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بارسان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بٹی میرے جہال میں ہم سب کو اس عظیم الشان 16ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ میری دعا ہے ہمیں خالق کائنات جل جلالہ حالات حاضرہ میں غلبہ اسلام اور تحفظ عقائد اہل سنت کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں انہیں سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کہ ایک شعر کا
آدھا حصہ ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جس سوز اور جس تاثیر کے ساتھ بر صغیر کے مزاج کو بیدار کیا اور ایک علمی اور ایمانی تحریک سے لوگوں کے عقائد کی اور اعمال کی حفاظت کی اور ایک نیا ولولہ ملت میں پیدا کیا، موجودہ صورتحال میں جب ایک طرف بدعقیدگی کے خطرات اور دوسری طرف بدعملی کے رجحانات ہیں، آج ہمارے عظیم امام کی روح کا پھر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم صرف اپنی اصلاح تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے بھی جامع کردار ادا کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک کامیاب انسان اور کامل مومن کی جو علامتیں بیان کی ہیں، رب ذوالجلال فرماتا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانہ نبوت کی، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، الا مگر وہ خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جس میں 4 صفات موجود ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں ایمان ہو، وہ ایماندار صاحب ایمان ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ اعمال صالحہ بجا لانے والا ہو، تیسرے نمبر پر حق کی تاکید کرتا ہو، اور چوتھے نمبر پر صبر کی وصیت کرتا ہو اور صبر کی تلقین کرتا ہو۔ اس سورہ کے اس مضمون کے زیر سایہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت اور امت کے مصلحین کی کاوشوں کے خلاصہ کے طور پر آج ملت کے جوانوں اور نسل نو کے لیے جو پیغام ہے وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور سونی گلی میں ویران بستی میں آج کے مسلم نوجوان کو جو رونقیں آباد کرنی چاہیے، وقت جس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور غریب الوطن اسلام کے جو ہم سے تقاضے ہیں، اس کے پیش نظر سونی گلی کو آباد کرنے کا منصوبہ، اس سلسلہ میں سوچنا اور عملی اقدامات کرنا، اور اپنی صفوں کا جائزہ لے کر
اپنے معمولات کی تلاشی لے کر انفرادی اور اجتماعی طور پر ملت اور اہل سنت کی صورتحال کو دیکھ کر مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے لائحہ عمل اور منصوبہ بندی، یہ ہماری آج کی گفتگو کے خد و خال ہے۔ اس سلسلہ میں یقیناً ایک سلیم العقل انسان کو اپنے حالات کا بخوبی پتہ ہے، اور ایک بیدار مغز انسان ماحول کے زخم محسوس کرتا ہے، اور ایک سمجھدار انسان کو اندھیروں کی جس قدر حملے ہو رہے ہیں ان کا ادراک یقیناً ہے۔ بات یہ ہے کہ ان اندھیروں کو دور کیسے کیا جا سکے اور خزاؤں کو دیس نکالا دے کر بہاروں کو کیسے آباد کیا جا سکے۔ یقیناً قرآن مجید برہان رشید وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس سے اس وقت نئی زندگی ملت کو میسر آئی اور انسان قعر ذلت سے نکل کر ثریا کی رفتوں پہ پہنچا کہ جب ہر طرف ہولناکیاں تھیں، جہان شرک سے بھرا ہوا تھا، کردار بگڑے ہوئے تھے، اور زمین انسانی بوجھ سے کانپ رہی تھی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے باہر تشریف لائے، اور اس انداز میں قرآن مجید برہان رشید کا پیغام پیش کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف ایمانی بہاروں کا منظر نظر آنے لگا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ ساز انقلاب قرآن مجید برہان رشید اور احادیث نبوی کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں صرف ضرورت اتنی ہے کہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے ہمیں جو دوائی گھر میں موجود ہے اس کے استعمال کا عادی بنانا ہے تاکہ بیماری دور ہو سکے۔ اس سلسلہ میں امام سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا، جو کہ ہر دور کے مصلحین اس امت میں علماء کرام ہیں، اور نبوت کا ورثہ ان لوگوں کو ملا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے مطابق ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ زمانے کے بگاڑ پر خاموشی اختیار نہ کریں، بدی سے اتحاد نہ کریں، اور شر سے کمپرومائز نہ کریں، بلکہ حق کا پیغام ہر قسم کے حالات کے جبر کے سامنے دیتے رہیں۔ اور جس وقت اپنا فریضہ یہی طبقہ ترک کرے تو پھر یہی سب سے بڑا بگاڑ ہے، اور یہاں سے ہی سب سے بڑا شر پھوٹتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو متوجہ کیا کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کا تبلیغی مشن تھا، میری امت کے اندر تم نے قیامت تک اسے جاری رکھنا ہے، چونکہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، تم نے میری نبوت کا فیض تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر لوگوں کو اپنی متاع گرامایا محفوظ رکھنے کے لیے
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کرام کی طرف متوجہ کیا اور اس طرح ہر دور کی اصلاح کا ایک اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تجلسوا عند کل عالم، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، الا الذی یدعوکم من الخمس الی الخمس، صرف اس عالم کے پاس تم بیٹھ سکتے ہو جو تمہیں 5 حالتوں سے نکال کر 5 کیفیتیں عطا کرے، 5 چیزوں سے نکالے، تمہارے اندر انقلاب برپا کرے اور 5 چیزیں نکال کے تمہیں 5 چیزیں عطا کرے، 5 احوال سے تمہیں بہر نکال لے اور 5 طرح کی کیفیات میں تجھے آباد کرے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، من الشک الی الیقین، اس عالم کے پاس بیٹھو تو جو تمہیں شک کے مریض سے نکال کر یقین کی صحت عطا کرے، شک ختم کر دے اور یقین آباد کرے، یعنی وہ تمہارے ایمانی اور اعتقادی جو تمہاری حیثیت ہے اس کا پہرے دار ہو، ایسا عالم کہ جس کے پاس بیٹھ کے بھی تم شک کے مریض رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حکم کے مطابق تمہارے لیے اس کے پاس بیٹھنا ناجائز، اس کے پاس بیٹھو کہ جس کی دعوت میں یہ تاثیر ہو کہ وہ حالات میں شک ختم کر کے یقین کو آباد کر رہا ہو، تو شک سے یقین کی طرف جو لے آئے، پہلی یہ خوبی اس میں موجود ہو۔ دوسرے نمبر پر من الکبر الی التواضع، جو تکبر ختم کر کے عاجزی پیدا کرے، تمہاری اس تکبر والی حالت کو جو ہو یا جس کا خدشہ ہو اس سے تمہیں دور کرے اور تمہیں عاجزی کا سبق دے اور تمہیں عاجزی کی دعوت دے، اور تکبر کے خاتمے کے ساتھ عاجزی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے تمہیں حق کا پیغام دے۔ نہد شاخ پر میوہ سرز بر زمین، جو ٹہنی میوے سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ خود بخود جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر من العداوۃ الی النصیحہ، وہ تمہیں عداوت سے نکال کے نصیحت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کرے کہ جس میں لوگوں کی خیر خواہی اور ماحول کی بہتری کا جذبہ انسان کے اندر آئے، ایسی صورتحال کہ جس کی وجہ سے دوسروں تک حق پہنچانے کا جذبہ ہو اور ماحول میں بدی کے پھیل جانے کی وجہ سے تشویش ہو اور بدی کے خاتمے کے لیے ایک تحریک دل میں پیدا ہو جائے۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الریاء الی الاخلاص، وہ عالم جو تجھے ریا کے مرض سے نکال کے اخلاص کی شفا عطا کرے، ریا ختم کرے اور اخلاص کو اپنانے کی دعوت دے۔ پانچویں نمبر پر من الرغبۃ الی الزہد، جس کی باتیں دنیا اور سیم و زر کی رغبت پیدا نہ کریں بلکہ زہد پیدا کریں، رغبت دنیا سے نکال کر جو تمہیں دین کی محبت زہد کی طرف متوجہ کرے اس کے پاس تم بیٹھو۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے عہد کے علماء کی طرف متوجہ کیا اور علماء کو اپنا وارث قرار دیا، اور پھر ان کو انداز تبلیغ دیا، ان کو موضوعات کے انتخاب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے پورا شیڈول عطا فرمایا اور 5 سے نکال کے 5 دینے کی صلاحیت اور 5 حالتوں سے بیزاری پیدا کر کے 5 حالتوں کا پیار جو عوام میں پیدا کرے،
سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان علماء کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا، اور یقیناً یہ ایک حدیث شریف اگر اسی کو ہی لے لیا جائے تو انسانی زندگی کے سارے میل اتر سکتے ہیں، اور حالات کی ساری کجی درست ہو سکتی ہے، اور خزاؤں کے سارے خطرے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور بہاریں آباد ہو سکتی ہیں۔ اس بنیاد پر آج رضا کیوں گلی سونی ہے، اس موضوع کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے احوال کو دیکھتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص 5 چیزوں کو جو ترک کر کے 5 چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، تو موجودہ حالات میں جس وقت ہم غلبہ اسلام چاہتے ہیں، اور موجودہ حالات میں جس وقت ہم دین کی بہار چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے باطن کی تلاشی لے کر اپنے احوال کے لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ 5 چیزیں جنہیں ترک کرنے کا حکم دیا گیا، کہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میری سیرت میں، میرے کردار میں اور میرے باطن میں موجود ہے، اور پھر جنہیں اپنانے کا حکم دیا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں کوئی بھی میرے اندر موجود نہیں، یا ساری ہی موجود نہیں، یا بعض موجود نہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ احتساب کا فریضہ اور احتساب کا عمل جو شرعی طور پر ہر مومن کو اپنے مواخذے اور باطن کی تعمیر کے لیے دیا گیا ہے، ہمیں اسے پیش نظر رکھ کر علیحدہ بیٹھ کر اپنی تلاشی لے کر کل کی فکر کرنی چاہیے، اور روشن مستقبل کے لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً جو چاندنی جس کو ہم روشن مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تعلق سونے کی چمک سے نہیں ہے، اس کا تعلق چاندی کی چمک سے نہیں ہے، اس کا تعلق پیسے کی ریل پیل سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن کے نور سے ہے، اس کا تعلق گنبد خضرا کی ہریالی سے ہے، اور اس کا تعلق حرم کے اجالوں سے ہے، اور وہ انہی امور سے پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت بھرے اسلوب میں خود واضح فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں اولین کام جس طرح کے آیا کریمہ کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان اور اعتقاد کی اچھی صورتحال۔ جس وقت ایک انسان تھوڑی سی بھی بد اعتقادی یا نام نہاد روشن خیالی کا مریض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اوروں کی اصلاح کیا کرے گا، وہ خود ایک بوجھ بن جاتا ہے اور خود اندھیروں کا باعث بن جاتا ہے۔ مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے اور حالات کو سنوارنے کا درد رکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے عقیدہ و ایمان کی صحت کے ساتھ ساتھ وہ اوروں کے عقیدہ کی درستگی کا بھی اہتمام کرتا رہے، اور اس سلسلہ میں اس کے اندر اتنی اعتقادی افضلیت موجود ہو کہ جس کی بنیاد پر جہاں کہیں بھی وہ ایسی صورتحال دیکھے تو احساس دلانے کے لیے وہ اپنے انداز سے بھی یہ ظاہر کرے کہ فلاں مقام پر اعتقادی جب بگاڑ موجود ہے تو اس کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسا اس کا عمل ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک موقع پر گزر رہے تھے، اور چونکہ جس طرح حکم ہے کہ بیٹھنے والوں کو سلام دیا جائے یا ملاقات کرنے والوں کو سلام کہا جائے، تو آپ ایک شخص کو سلام کہہ بیٹھے، اور جب فارغ ہوئے تو کسی نے یہ بتایا کہ یہ تو یہودی تھا جسے آپ نے سلام کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ شخص اتنے میں آگے گزر چکا اور کافی اس جگہ سے آگے نکل چکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے گئے اور پیچھے جا کے کہا، رد علیہ سلامی، میں نے غلطی سے تمہیں سلام کہا، لہذا تم میرا سلام واپس کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ ایک یہودی کو جو سلام کہہ بیٹھے، اس کے بعد اس سلام کی واپسی کا سوچا، اور جا کر باقاعدہ اس کو یہ متنبہ کیا کہ آپ میرا سلام واپس کریں، آپ میرے سلام کے اہل نہیں ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس میں
یہ سوچ پیدا ہو کہ آخر کس بنیاد پر میں ان کے سلام کا اہل نہیں ہوں، اور کس وجہ سے یہ اپنا سلام جو اپنی زبان سے انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، اب وہ مجھ سے واپس لینے آ گئے ہیں کہ وہ سمجھے کہ مجھے اس اہل ہونا چاہیے کہ میں سلامتی کا مستحق قرار پاؤں اور مجھے سلام کہا جا۔ تو اس سلسلہ میں ہمیشہ طور پر انسان کو اپنے اعتقادی معاملات کے اندر ایسی اس کے اندر پختگی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ اس کا عقیدہ محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عمل سے عقیدے کی بہتر حکمت کے ساتھ تبلیغ بھی کرے، یعنی لوگوں کو متنفر کیے بغیر وہ یہ احساس ضرور پیدا کرے کہ ان میں کوئی کمی ہے جہاں بد عقیدگی ہو، کہ جس کی بنیاد پر اسے خوش عقیدگی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جس وقت ایک انسان خوش عقیدہ ہے اور ہر قسم کی بد عقیدگی خواہ یہودیت و عیسائیت و مرزیت کے لحاظ سے ہو یا دیگر فتنوں کے لحاظ سے ہو، اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اوروں کو اس اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اس کو اپنے روزانہ کے معمول کے لحاظ سے نبوی اسلوب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو ہر دن کا ایک طریقہ دیا کہ اس کا دن شروع کیسے ہو، دن ختم کیسے ہو، دن کا آغاز کیسے ہو، دن کا اختتام کیسے ہو۔ آج ہر شخص ہی اپنی زندگی جتنی بھی پاتا ہے روزانہ اسے ایک دن اللہ کی طرف سے میسر آتا ہے، اور یہ رب کا فضل ہے کہ وہ مفت میں رات کے بعد دن عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک انسان ساری زمین بیچ کر بھی رات کے بعد 1 گھنٹے کا دن لانا چاہتا تو نہیں لا سکتا تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کرم ہے، مفت میں رات کے بعد دن دیتا ہے اور دن کے بعد رات عطا فرماتا ہے۔ جب اتنا بڑا احسان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس دن کا شرعی طور پر آغاز کیسے ہونا چاہیے کہ وہ اتنی قیمتی چیز ضائع نہ ہو، اور اتنا قیمتی وقت روزانہ جو انسان کو میسر آ رہا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے خزانہ بن جائے، نہ کہ آخرت کا بوجھ بنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے اوپر والے حصے پر سر کے نیچے جہاں سے سر شروع ہوتا ہے شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اب یہ وہ امور ہیں کہ جس کو نبوت ہی بیان کر سکتی تھی۔ انسان حالانکہ جسے خود جس کے گدی میں وہ گرہیں لگائی جا رہی ہیں اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے لحاظ سے جو خدشات ہیں ان کو بیان بھی کیا اور ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی کہ وہ اثرات ختم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب کون ہے جو نہ سوتا ہو، اور کون ہے جو روزانہ نہ اٹھتا ہو، اور کون ہے جب تک زندہ ہے اسے دن میسر نہ آتا ہو؟ تو پھر ہر انسان کے لیے ہی ہمارے نبی علیہ السلام نے نصاب عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ اس کا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں تو زکوٰۃ دے، یہ اس کا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو تو حج کرے۔ یہ ہر امتی کا نصاب ہے، خواہ امیر ہے، فقیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، گورا ہے، کالا ہے، وہ مسافر ہے، مقیم ہے، وہ تندرست ہے یا مریض ہے، ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے طریقہ بتایا، اور اس کو اپنا جو روزانہ کے لیے وقت مل رہا ہے جس پر آگے سب بنیاد ہے کہ وہ وقت کیسے کام سے بھر کے رکھے گا، اس کے لحاظ سے ابتدائی طور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر نبوی طریقے کے مطابق دن کا آغاز ہوگا، اب خود بھی بدن ستھرا رہے گا گناہوں سے، ماحول میں بھی غلبہ اسلام کی بات ہو سکے گی، اور اگر اپنا ہی امر ایسا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسے چھوڑ کر روزانہ دن کو شروع کیا گیا تو پھر اس دن کو انسان اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کیسے قرار دے سکے گا، بلکہ روزانہ کا وقت اس کے لحاظ سے ایک بوجھ بنتا جائے گا۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جب بھی کوئی بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے اوپر والے حصے پر سر کے نیچے 3 گرہیں لگاتا ہے، اور پھر
ہر گرہ جب لگاتا ہے تو ساتھ یہ لفظ بولتا ہے علیکا لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے اور تو آرام سے سو جا۔ ایک گرہ لگا کر بھی یہ پڑھتا ہے، دوسری پر بھی یہ پڑھتا ہے، تیسری پر بھی یہ پڑھتا ہے، اور یہ ہر مومن کو ماننا پڑے گا۔ بخاری شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے۔ اگرچہ ہم گرہیں لگتی نہ دیکھیں، احساس نہ ہو ہمیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے تو پھر ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ صبح ان استيقظ فذكر اللہ، اٹھا بیدار ہوا اور اٹھتے ہی زبان پہ اللہ کا نام آ گیا، جو ہی بیدار ہوتا گیا، ابھی وضو نہیں کیا، ابھی نماز نہیں پڑھی، بس اٹھتا ہی فوراً اٹھا ہے تو پہلا لفظ زبان پر اللہ تھا، سبحان اللہ تھا، الحمدللہ تھا، کوئی اس طرح کا کلمہ طیبہ تھا، تو کیا ہوا؟ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ایک گرہ کھل گئی، جو شیطان نے 3 لگائی تھیں تو پہلی گرہ کھل گئی ہے۔ اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اٹھ کے اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل گئی۔ وضو کرنے کے ساتھ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عادت ہے وضو کی، پہلی گرہ اٹھتے ہی اللہ کہا تو کھل گئی، دوسری گرہ جس وقت اس نے وضو کیا تو اس کے ساتھ کھل گئی، اور تیسرے نمبر پر اس نے جس وقت نماز پڑھی ان صلی ان حلت عقدہ، نماز پڑھنے سے نماز فجر پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اصبح نشیطا طیب النفس، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ صبح کے وقت خوش مزاج ہوگا، اس پر کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نحوست کی گرہیں جو شیطان نے لگائی تھی اس نے اپنے عمل سے تینوں اتار دی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ وہ گرہ ہم کیا کھینچے تو اتر سکتی تھی، ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، یہ شریعت نے واضح کر دیا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن وہ گرہیں جن سے بدن جکڑا رہے گا سارا دن اور انسان نیکی کی طرف آنے سے جھجک محسوس کرے گا، وہ ساری گرہیں جس میں پیک کر کے شیطان نے انسان کو سلا دیا تھا کہ اب پیکنگ ہو گئی ہے، اب یہ اچھی طرح خوش مزاج ہو کر کھلے چہرے کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر نیکی کی طرف نہیں جائے گا، تو نبوی جو حکمت ہے اس نے طریقہ بتایا کہ وہ نحوستوں کے جو لحاف ہیں تم کیسے اتار سکو گے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کہا، پھر وضو کر لیا، پھر نماز پڑھ لی، وہ گرہیں جو شیطان نے بڑی امیدوں سے لگائی تھی کہ اب بندہ اسی ماحول میں جکڑا رہے گا جس نحوست میں نے اس کو سلا دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب مومن نے تینوں کام کر لیے، اللہ نے تینوں گرہوں سے اس کو آزاد فرما دیا۔ اب اس کے ساتھ فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو پھر صبح کے وقت کیسا ہوگا؟ فرمایا خبیث النفس ہوگا، یعنی خبیث النفس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبیعت بوجھل ہو جائے گی اور اس میں کسلت ہوگی، غفلت ہوگی، سستی کا مارا ہوا لگے گا اور سستی اس پر سوار رہے گی، اور سستی کی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے وہ پریشان ہوگی اور بوجھل ہوگی۔ تو یہ اولین کام جس کا ہمیں روزانہ اہتمام کرنا ہے، اپنے ہر دن کو ایک عظمت کے سفر کی منزل بنانے کے لیے، اپنے ہر دن کو ایک اعلیٰ کام کا ذریعہ بنانے کے لیے ابتدائی طور پر وہ وقت ہی ہے جس کو اچھائی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برائی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو پہلی اکائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا بدن شیطانی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ ہو اور انسان کا پیکر جو ہے وہ شیطانی لحاف جو ہے ان کا اسیر نہ ہو، تو پھر جا کے آگے مراحل آئیں گے کہ جن کی وجہ سے وہ خود نور بنے، اوروں کو نور بنائے۔ تو اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں روزانہ اس کو جذب کر لینا چاہیے اور اپنے وقت کو بابرکت بنانے کے لیے اور ملت اسلام کے غلبہ کے لیے
جو کوششیں ہیں ان میں برکت لانے کے لیے ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر یہ جو صورتحال جس کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہمیں اس کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خطبہ جس کو ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یا معاشر الابناء تعالوا حتی اعلمکم خشیت اللہ، اے نوجوانوں آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرا کیسے جاتا ہے، خشیت کیا ہے۔ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، فرمانے لگے ایما عبد منکم احب ان یحیا ویرل الایام الصالحہ، جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارے اور نیکیاں دیکھے اور نیک دن دیکھے، اس کا وقت نیکی میں گزرے اور اس کو ایام صالحہ میسر آئیں، تو اس کو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک نسخہ بیان کر دیتا ہوں۔ کیا نسخہ ہے؟ فرمایا فَلْيَحْفَظْ عَيْنَيْهِ، نبوت کی باتیں کتنی حکمت والی ہوتی ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی دن غمی میں نہ ڈوبے، اس کو آفات ناگہانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کو اس دن میں مختلف مصیبتوں کا لقمہ نہ برنا پڑے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَحْفَظْ عَيْنَيْهِ أَن يَنظُرَ أَسْرَى، اس کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ انسان اپنی نگاہ بھٹکنے مت دے، وہ ناجائز نہ دیکھے، وہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کو بچا کے رکھے۔ پھر وَلِسَانَهُ أَن يَنْطِقَ بِالْإِفْكِ، اور اپنی زبان سے کسی پر بہتان نہ باندھے، اپنی زبان سے کوئی غلطی کوئی جھوٹ نہ بولے اور اپنی زبان جو ہے اس کو جھوٹ کی آلودگی میں آلودہ نہ ہونے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نسخہ بیان کر کے انسانوں کو، ابناء کو، جوانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس کو یہ چاہیے کہ اس کا وقت خوش رہے اور اس کا وقت آباد رہے نیکیوں کے ساتھ اور اسے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، فرمایا اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اب آغاز دن کا ہوا اس نبوت کے فیض کے ساتھ، اور پھر آگے دن کے اندر فرمایا یہ آنکھیں اور یہ زبان، ان کے لحاظ سے ایک پابندی کر لی جائے، انسان اپنی زبان کو افک، بہتان اور جھوٹ کی طرف نہ جانے دے اور اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچا کے رکھے، اس کا دن جو ہے وہ نیکیوں سے معمور رہے گا اور اس کے دن کو روشنی حقیقی میسر آئے گی، جس سے صرف باہری اجالا نظر نہیں آئے گا بلکہ اسے دل میں بھی روشنی محسوس ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان جسے انقلابی طور پر ماحول میں کام کرنا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عامل الصالحات میں تو آ گیا کہ خود نیکی کرتا ہے، جس کا ایک مختصر سا ایک ویو آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے ساتھ تواصی بالحق کرے، تواصی بالصبر کرے، حق بات بتائے، حق پر چپ نہ کر جائے، حق کا اظہار کرے اور پھر وہ اوروں کی خیر خواہی کے لیے اس جذبے سے ان کو صبر کی بھی تلقین کرے کہ جیسے حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کا صبر، اس کی وہ بطور خاص اس کو تبلیغ کرتا رہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا فلم یحطها بنصحہ لم یجد رائحۃ الجنہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ نے کسی رعایا کا نگہبان بنایا ہے، جس کے زیر نگیں چند لوگ ہیں، جس کا ہلکا اثر کچھ لوگوں تک ہے، جس کو اللہ نے چند ہی افراد کا نگران بنایا ہے، اور پھر فرمایا وہ ان کی خیر خواہی نہیں کرتا جن کا وہ نگران ہے، خواہ وہ ملک کا ہے، خواہ وہ صوبے کا ہے، خواہ وہ ضلع کا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کا ہے، جتنے افراد کا بھی رب نے اس کو نگہبان بنا دیا ہے، جو اس کے زیر سایہ ہیں، جن تک اس کی بات کا اثر جاتا ہے، جو اس کے کنٹرول میں ہیں اور جو اس کی زیر کفالت ہے یا زیر حکم ہے۔ فرمایا جس وقت رب ذوالجلال نے اس کو ایسی رعایا دے دی ہے، ایسے لوگ دے دیے ہیں، اس کو کچھ لوگوں کے لیے نگہبان بنا دیا ہے، اور پھر فرمایا یہ ان کی خیر خواہی نہیں کرتا،
یہ نہیں سوچتا کہ میں جن کا نگہبان ہوں ان کی خیر کس میں ہے، ملک کا حکمران عوام کی خیر خواہی نہیں سوچتا، اور گھر میں والد اپنے بچوں کی خیر خواہی نہیں سوچتا، خیر خواہی نہیں کرتا، سکول میں استاذ، مدرسہ میں مدرس جو اس کی رعایا ہے اس کے لحاظ سے وہ خیر خواہی نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لم یجد رائی